اردو کا علیم خان صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، ان کا آپس میں ہوئی ہے منہ ماری اسی بدنام زمانہ ہوٹل کے اندر، جس ہوٹل کو ابھی پچھلے ہوٹل کو چینج کرنے کے بعد نیا ہوٹل ہے اور اگلا شاید آج شام کو وہ ہوٹل بھی چینج کر دیں، کیونکہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جس طرح کسی محلے کے اندر کوئی گھر بدنام ہو جاتا ہے اپنی غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے، تو وہ مجبوراً وہ محلہ چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے محلے میں کرائے کا مکان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو خچروں، گھوڑوں اور جناب جانوروں کا استبل بنایا ہوا ہے نون لیگ نے 150 سے زائد کا، وہ بدنام ہوا گلبرگ کے قریب، وہاں سے ایئرپورٹ چلے گئے، ایئرپورٹ سے اب یہ کہیں آگے پیچھے اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس ہوٹل کے اندر علیم خان صاحب کی اور حمزہ شہباز صاحب کی ہوئی ہے لڑائی، تھپڑوں تھپڑی جناب آپس میں ہوئے ہیں، اور لاسٹ اطلاعات آنے تک علیم خان صاحب کو تھپڑ پڑا ہے جو میری اطلاعات ہیں۔ وجہ یہ کہ علیم خان صاحب کو جو یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ان کے گروپ تو ان کا بیچارے 3 بندے تھے، ترجمان ہے، ایک خالد محمود صاحب، ایک وہ خود ہے، ایک وہ خاتون تھی، وہ آصف علی زرداری صاحب کو پیاری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو اب آپ کے 2 بندوں کے سر کے اوپر انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہمیں اسپیکرشپ ملے گی۔ حمزہ شہباز صاحب نے اپنی اعلیٰ عرفہ روایات جو نون لیگ کی ہوتی ہیں کہ ساروں کو پتر دو، انہوں نے ان کو بھی بتا کرایا ہوا تھا تو انو اسپیکر بڑھاویں گے۔ دوسری طرف ہمارا وہ بھائی اور ہمارا وہ دوست جو پچھلے 3.5 سال سے جگتے سنا کے جو وہ انٹرٹین کیا کرتا تھا صحافی دوستوں کو بھی ہمیں بھی، حسن مرتضیٰ صاحب، ان کو بھی حمزہ شہباز صاحب نے جناب یہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ آپ کو بھی اسپیکر بنائیں گے پیپلز پارٹی کے کوٹے سے۔ اب یہ 2 آپس میں لڑ رہے ہیں، علیم خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر ان کی لڑائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میری ہمدردیاں، پی ٹی آئی کی ہمدردیاں، کاف لیگ کی ہمدردیاں علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق گزرا ہے، ابھی بھی وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا، تو جناب ابھی بھی وقت ہے، آپ واپس آ جائیں، آپ کی عزت، آپ کا وقار، اور آپ ججتے ہی جناب اس اسکول آف تھاٹ اور اس گروپ میں اور اس دھڑے میں ہیں پی ٹی آئی میں۔ اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، ہمارے وکیل علی ظفر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، عدالت عالیہ کے سامنے ساری پکچر رکھی، انہیں بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت عدلیہ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے، اسمبلی کے پروسیڈنگ کے اندر انٹروین کریں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے رولز اینڈ پروسیجرز اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اندر اور عدلیہ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو ہم پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے ہم پارلیمنٹ میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ علی ظفر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے، ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے ایلیبوریٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس انداز سے 16 اپریل کی تاریخ کیوں رکھی گئی، وہ بھی سارے فیکٹس اینڈ فگر جو عدالت عالیہ نے اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیوں رکھی اور کس طرح رکھی، وہ ساری پکچر جو میں پچھلی پریس کانفرنس کے اندر آپ کے سامنے پرسوں رکھ چکا ہوں۔ تو اس کے بعد امید یہ ہے کہ آج یا اگر کل ڈیسیژن آتا ہے تو 16 تاریخ کو ہی اسمبلی کا انشاءاللہ اجلاس ہوگا۔ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہمارا کل بھی جو ہے وہ راول پنڈی، ملتان اور سرگودا ڈویژن کے ایم پی ایس کا اجلاس ہوا، آج بھی 3 ڈویژن کا اجلاس ہے، کل بھی 3 ڈویژن کا اجلاس ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب ریگولر نامزد وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اتحادی ہماری جماعتوں کی طرف سے بڑے اچھے طریقے سے سارے رابطے ہو رہے ہیں اور بڑی خوشخبریاں ہیں، لوگ دوسرے گروپ کی طرف سے ٹوٹ کر ہماری طرف آ بھی رہے ہیں، یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب پورے تزک و احتشام کے ساتھ، پورے عزت و احترام کے ساتھ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ جی سوال ہو جائے